اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کے اس پاک گھر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جب بھی ہم کسی بھی جگہ دین کی بات سنیں گے تو جب دین کی بات سنتے سنتے ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام آئے گا تو ہم نے اللہ جل شانہ کہنا ہے. اگر نبی کا نام آئے گا تو علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہے. بزرگ کا کسی ولی کا نام آئے گا تو ہم نے رحمت اللہ علیہ کہنا ہے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے جو اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس مہینے کو اس لیے فضیلت حاصل ہے بزرگوں، اس مہینے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی. جہاد اسلامی کے بعد ہجرت اہم ترین عبادت ہے. جہاد کے بعد اس کو ہجرت کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے. ہجرت کا مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہوئے، تو اس کے لغوی معنی ہے چھوڑنے کے. آسان لفظوں کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان کسی جگہ بس رہا ہے، یعنی وہاں رہ رہا ہے، اس جگہ اس کو اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے احکام پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین کے کاموں کو انجام کر دینا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں پر آسانی کے ساتھ اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزار سکے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں اسلامی ماحول ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہمارے علاقے کے اندر دچی گاؤں کے اندر اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، ہم اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں کرنے دے رہا. ہم نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں چلنا نہیں دیا جاتا ہے. ہم مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے رکاوٹ دی جاتی ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی. تو پھر ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس علاقہ دچی کے گاؤں کو چھوڑ کر فلاں جگہ کسی دوسری جگہ چلے جائیں جہاں پر جانے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے اوپر عمل کر سکیں. انسان کے لیے اصل جو چیز ہے، نہ اس کا وطن ہے، نہ اس کا علاقہ ہے، نہ اس کا گاؤں ہے، نہ اس کے رشتہ دار ہے، نہ اس کی برادری ہے، نہ اس کے لیے وطن ہے اور نہ ہی اس کے لیے
زمینیں جائیدادیں ہیں، نہ ہی اس کے لیے کچھ اور چیز ہے، بلکہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے احکام اور نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہجرت کس کو کہا گیا، کہ ایک جگہ رہتے ہوئے اگر ایک انسان کو اسلام پر چلنے کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جانا جہاں پر جانے کے بعد انسان آرام سے اور آسانی کے ساتھ احکام شریعت کے اوپر عمل کر سکے۔ محترم حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کفار مکہ نے ستانا شروع کیا، جب آپ کو تنگ کرنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر صحابہ سے فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔ اب ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جو ہجرت کرتا طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادہ لے کر مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو رستے کے اندر کفار مکہ نے گھیر لیا اور کہا او صہیب، جب تو مکہ کے اندر آیا تھا اس وقت بالکل مفلس تھا، بالکل غریب تھا، آج تم نے یہاں سے مال و متاع حاصل کیا، آج تو یہاں امیر بنا اور اب مال کما کر یہاں سے مدینہ جا رہا ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ قربان جائے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے کفار مکہ، اگر جو میں نے مال و متاع حاصل کیا ہے، جو میں نے کمایا ہے، اگر یہ سارا کچھ میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ کی سپرد کر دوں، تو کیا آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دو گے؟ تو کفار مکہ کہنے لگے اگر آپ سارا کچھ ہمارے حوالے کریں گے تو ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ قربان جائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کہ آپ نے سارا مال و متاع کفار مکہ کے حوالے کیا اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے یار اتنے سالوں سے محنت کی، میں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ موسم بہار دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، ہم نے اتنی محنت کر کے دن رات لگا کر اتنی کوششوں کے بعد جا کر اتنا مال و متاع کو حاصل کیا ہے، اتنا کمایا ہے، اب تم کہتے ہو یہ ہمارے حوالے کرو اور پھر تمہارے لیے اجازت ہے، یہ کیا ظلم ہے؟ بزرگوں، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو اپنے مال کے ساتھ بڑی گہری محبت ہے، انسان کو اپنی دولت بڑی پیاری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سامنے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اس کو اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں یہ زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و متاع ان کے حوالے کیا اور آپ مدینہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے، آپ نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد کفار مکہ سے کہا کہ عمر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، باقی صحابہ نے تو خفیہ طور پر ہجرت کی، عمر علن اعلان ہجرت کر رہا ہے۔ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے اللہ کے حکم پر، جس کی ہمت ہے، جس کے اندر طاقت قوت ہے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، آ کر عمر کو روکے۔ عمر کو کون روک سکتا تھا؟ آپ نے سنا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان اتنا ڈرتا تھا کہ دوسرا راستہ اختیار کرتا تھا۔ باقی صحابہ نے خفیہ طور پر ہجرت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علن اعلان ہجرت کی۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیں، میں بھی چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا آپ ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے آپ کا نمبر میرے ساتھ لگے، یعنی ہم اگٹھے ہجرت کریں، میرے سفر کے اندر آپ کو رفاقت نصیب ہو، یعنی میرے ساتھی بنے آپ ہجرت کے سفر کے اندر۔ باقی صحابہ خفیہ طور پر ہجرت کرنے لگے اور یہ کفار مکہ آپس میں پروگرام کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کو ہجرت نہ کرنے دی جائے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یہ آپس میں کمیٹیاں بنا رہے ہیں اور ایک رات کا اس کو منتخب کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر ہم جا کر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، ان کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ کفار مکہ ہے نبی علیہ السلام کے جانی دشمن، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین جانتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، لیکن تھے جانی دشمن۔ ہمیشہ کوشش کرتے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کی، نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کی، اور میرے رات کے رہبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اس دین کے خاطر جتنا مجھے تنگ کیا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آج تو الحمدللہ ہمیں آسانی سے دین ملا، ہمارا دادا پردادا مسلمان تھے، دین والے تھے، ہم بھی باپ بھی دیندار تھا، باپ بھی دین والا تھا، مسلمان تھا، تو ہم جب اس کے یہاں پیدا ہوئے، اس کے گھر کے اندر جب ہماری ولادت ہوئی، جب ہم دنیا کے اندر آئے تو ہم بھی مسلمان کہلانے لگے، لیکن یہ دین جو ہم تک پہنچا اس کے اوپر بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑا سرمایہ لگا ہے۔ ہم کبھی سیرت کا مطالعہ کریں، میں اکثر کہا کرتا ہوں وقت نکال کر نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، طائف کے واقعے کو پڑھیں کہ نبی علیہ السلام کی امت، نبی علیہ السلام کے اوپر کیا گزری تھی اس امت کے خاطر، اس دین کے خاطر، کتنے پتھر مارے گئے تھے، اتنے پتھر یا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا خون نکلا تھا، جو خون ان کے جوتوں کو بھر گیا تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو تھے اس جوتے کے اندر چپک جاتے تھے۔ ہمارا خون نہیں لگا آج تک دین کے خاطر، ہمارا سرمایہ نہیں لگا آج تک دین کے لیے، اسی لیے بزرگوں ہمارے گھر سے نبی علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اللہ کا احکام ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بچہ اسکول نہ گیا، ہم نے اس کو مارنا شروع کیا، دن کا سبق ضائع چلا گیا، آپ نے غیر حاضری کیوں کی؟ لیکن بچے کی نماز چلے گی، نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ بہن کو فکر ہے، نہ بڑے بھائی کو فکر ہے۔ بچی فیشن پرست بن گئی، نہ باپ بغیرت کو غیرت آ رہی ہے کہ فیشن پرست بنی ہوئی ہے، نہ ماں کو غیرت آ رہی ہے کہ میری بچی اس وقت فیشن پرست بن چکی ہے، نہ بھائی کو غیرت آ رہی ہے کہ میری بہن شریعت کے خلاف لباس استعمال کر رہی ہے۔ ٹس سے مس کسی کو نہیں ہوتی، اور جواب یہ ہے کہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی لگانے دو، اس کا نقصان آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا، جب وہ آوارہ ہو جائے گی، جب وہ بالکل فیشن پرست بن جائے گی، جب وہ پردے کو پشے پشت ڈال دے گی، تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے غلطی کی تھی، بچپن ہی کے اندر ہم نے اگر ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی تو یہ بچی آج ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ عورت کی اصل چیز ہے شرم و حیا، عورت کا اصل زیور ہے پردہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر ہجرت کرنی شروع کی، پیچھے رہ گئے نبی علیہ السلام، ابو بکر اور چند صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کفار مکہ، اس کے باوجود آپ کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق جانتے تھے، آپ کو سچا جانتے تھے، اس کے باوجود تھے جانی دشمن، اس کے باوجود اپنی امانتیں مکہ والے نبی علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانا چاہا تو حضرت علی سے فرمایا مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس، تو آپ یہ امانتیں پاس رکھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح کو آپ ان کی امانت ان کے حوالے کر کے آپ بھی مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آ جانا، اور آپ بستر کے اوپر سونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کفار مکہ نے اس رات کا انتخاب کر لیا کہ اس رات کو بعد نماز مغرب یا فلاں وقت ہم نبی علیہ السلام کے گھر کو گھیریں گے اور نبی علیہ السلام کو پکڑیں گے، نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اس جگہ نبی علیہ السلام اس بستر پر حضرت علی کو چھوڑ رہے ہیں اور مکہ والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں لیتے ہیں اور وہاں لیٹ جاتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے حملہ کیا، بستر کے اوپر آئے، جب اوپر سے کمبل ہٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پایا،
اب یہاں سوال بنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یعنی وہ آپ کے سفر کے اندر آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ آپ کو اکیلا کیوں بھیجا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا باہر کفار مکہ نے ان کے گھر کو گھیر لیا ہے، تو ان کو تنے تنہا کیوں بھیج دیا؟ وہ اس لیے بزرگوں اللہ رب العزت ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر بعض طبقات ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے تو ان لوگوں کو اور کہنے کا موقع مل جاتا کہ علی واقعہ مشکل کشا ہے، اسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی تلواروں سے بچا کر دکھایا تھا۔ اس طبقے کے بند کھڑکیوں کے اوپر سے پردے ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنے تنہا وہاں بھیجا، تاکہ ان کو پتا چلے کہ سب کا مشکل کشا، سب کا حاجت روا، سب کا بنانے والا، سب کی بگڑی بنانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو وجود دینے والا، سب کو موت دینے والا ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ ہم الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن مطلب آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ کسی کو کھڑا کر دو، سناؤ جی سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ پہلے تو پڑھنی بھی نہیں آئے گی، پھر صحیح ترجمہ بھی نہیں سمجھا سکے گا، تفسیر تو دور کی بات ہے۔ تو بزرگوں، نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے اور سورہ یاسین کی شروعات والی آیات پڑھی اور ہاتھ کے اندر مٹی اٹھائی، ان کی طرف پھینکی۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام چلایا کہ وہ آنکھیں ملتے رہے، حضور علیہ السلام گزر کر چلے گئے۔ ابو بکر کے وہاں پہنچے، اب دستک دی دروازے کے اوپر، اندر سے آواز آئی من دخل باب، دروازہ، باب عربی کے اندر دروازے کو کہا گیا، من دخل باب، دروازہ کون کھٹا رہا ہے، دستک کون دے رہا ہے؟ باہر سے جواب آئی انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ، جب ایک انسان بیٹھا ہو گھر کے اندر، جوتے لگا کر بیٹھتا ہے کچن کمرے کے اندر یا اتار کر؟ ظاہر سی بات ہے اتار کر، جوتے باہر ہیں۔ اسی عالم کے اندر ابو بکر آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے تکلیف کیوں کی میرے پاس آنے کی؟ آپ مجھے فرما دیتے، میری طرف حکم بھیج دیتے، آپ کا غلام باقی پاؤں کے بل چلتے ہیں، میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس کوئی تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمایا ابو بکر، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ اور حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فرمایا ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر چلنا ہے۔ تو ابو بکر نے جواب میں نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سوال تو بنتا ہے، آپ میں سے کوئی انسان مجھ سے کہے آپ اترو ممبر سے، بات کو یہیں پر روک دو، چلو ہمارے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے فطری طور پر میں پوچھوں گا کہاں جانا ہے، بات کو ادھوری چھوڑ کر مجھے آپ کے ساتھ کہاں چلنا ہے؟ میں انکار نہیں کر رہا کہ نہیں جاؤں گا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں جانا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے، جواب سوال تو بنتا ہے، لیکن قربان جائے ابو بکر پر نہیں پوچھا کہاں جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، ابو بکر نے کہا چلو۔ اسی لیے تو اتنی بشارتیں آئی ابو بکر کے حصے کے اندر، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر یہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ ایسے تو بشارتیں نہیں ملی، کچھ تو سرمایہ لگا دین کے اوپر۔ سب ہمیشہ دین کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے گھرانے کو، اپنی سب چیز کو دین اسلام کی خاطر قربان کیا ہے، ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دوسرے کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ کیا کیا؟ قربان کیا دین کی خاطر۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب سارا مال ابو بکر نے لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں کے اندر ڈال دیا،
تو رات کا اندھیرا ہے، آپ دروازے اس کے اوپر، دیوار کے اوپر، روشندان کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں اپنے باپ کے گھر میں تھی، تو میں نے پوچھا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے باپ ابو بکر نے کہا میں نے ایک یہاں سوئی رکھی تھی، میں سوچتا ہوں وہ سوئی بھی میرے گھر کے اندر نہ رہے، اس کو بھی میں اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دوں گا۔ میں نے یہاں روشن دان کے اندر ایک کپڑے سینے والی سوئی رکھی تھی، میں سوچتا ہوں وہ بھی باقی نہ رہے، میں اس کو بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دوں، کسی مجاہد کا جب لباس پھٹے گا اس کو سینے کے کام آئے گی، سوئی تک اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی۔ تو ابو بکر سے فرمایا ابو بکر چلنا ہے، تو انہوں نے فرمایا چلو، تھوڑے قدم آگے چلے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے قدم چل کے آپ کے ساتھ آیا، آگے بڑھا، اب تو بتا دیں کہاں جانا ہے۔ نہیں، چند قدم آگے جانے کے بعد ابو بکر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھریلی زمین ہے، یہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں، یہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، یہاں پر سخت زمین ہے، آپ ایسا کریں میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتا ہوں۔ اور ہجرت رسول 2 حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ مکہ المکرمہ سے غار ثور تک، اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ المنورہ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے، اور چلتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ حاجی صاحبان سے پوچھ لے، انہوں نے دیکھے ہوں گے وہ منظر، غار ثور کو دیکھا ہوگا، غار ہرا کو دیکھا ہوگا، جب یہ حج کے لیے جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر آتے ہیں، اللہ سب کو وہاں لے جائے۔ تو وہاں چڑھائی ہے، ابو بکر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر ان کو لیتے ہیں۔ جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھک گیا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لوں، نہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک چکے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ نیچے اپنا کپڑا بچھایا اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا۔ رات کا عالم ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نیچے بٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کپڑے کے اوپر، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر غار کے اندر چلے جاتے ہیں غار ثور کو صاف کرنے کے لیے۔ اندر کے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، وہاں سانپوں کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، بچھو کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو نقصان دے، لیکن ابو بکر کو وہاں جاتے وقت ڈر نہیں لگا، اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر جانے سے ڈر نہیں لگا تو ابو بکر کو بھی غار ثور کے اندر جانے سے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ آپ اندر چلے گئے، جا کر غار کو صاف کیا، جو سوراخ وہاں تھے ان کو بند کیا، کپڑا دیا، پتھر دیا، کیا دیا، ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ابو بکر نے وہاں پر اپنی ایڑی پاری بھی جسو کھری آختے ہیں اس کو رکھا، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لائے، میں نے غار کو صاف کیا ہے۔ جو سوراخ باقی تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھی، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنا نبوت والا سر میری گود کے اندر رکھیں، میری جھولی کے اندر رکھیں، اور آپ آرام کریں، آپ تھک چکے ہیں۔ اچھا وہ دسو جی تھکتا کون ہے؟ وزن چاہ کر چلے آ رہا ہے یا وزن جڑا منڈے اوپر ہوتا ہے وہ تھک کہندا ہے؟ جو اٹھا کر جاتا ہے وہ تھکتا ہے۔ لیکن ابو بکر نے خود نہیں کہا کہ میں تھکا ہوں، تھوڑی دیر آپ میرے کاندھوں سے اوپر جائیں، میں آرام کر لوں، نہیں، فرمایا آپ تھک چکے ہیں، آپ آرام کریں، اپنا نبوت والا سر میری گود کے اندر رکھ دیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر ایک نبوت ہے اور ایک صداقت ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، آپ کو مبارک ہو اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے رج رج کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے چہرے انور کا دیدار کیا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر آپ کی گود کے اندر تھا۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی گود کے اندر آیا، ابو بکر کو ایسا محسوس ہوا ہوگا جیسے ریل کے اوپر قرآن کریم کو رکھ دیا گیا ہو۔
کتنا بڑا خوش نصیب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رج رج کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کیا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی زمین کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم مجھے عرش کے چاند سے زیادہ فرش کا چاند زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ ایسی خوبصورتی، ایسا نور اللہ نے عطا کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ لکھا ہے کتاب کے اندر علماء فرماتے ہیں آپ کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی جو دیوار کے اوپر جا کر پڑتی تھی۔ ایسی شان ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا اس پسینے سے خوشبو مہکتی تھی۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے ہمارے جسم سے، ہم دوسرے کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کب پانی کے نیچے چلے جائیں اور اپنے آپ کو فریش کر لیں، نہا لیں کہ پسینے کی جو بدبو ہے یہ ہمارے جسم سے غائب ہو جائے۔ لیکن قربان جائیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ کو جسم کے اوپر پسینہ آتا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی، جس رستے سے گزرتے تھے اس رستے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ بسا اوقات پہچان لیتے تھے کہ اس رستے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں، بار بار یہی شور کرتے ہیں کہ آئیڈیل بنانا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی جماعت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اوپر چلو۔ اچھا، جس سوراخ کے اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہے سانپ آتا ہے۔ اصل میں یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے اور یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ نے اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا تھا۔ وہ سانپ جو آیا تھا وہ دیدار کی غرض سے آیا تھا، اس کو کوئی سوراخ نہیں ملا، جو ایک سوراخ باقی تھا اس کے اوپر ابو بکر کی ایڑی تھی، اس لیے ابو بکر کی ایڑی کو اس نے کاٹا کہ یہ ایڑی یہاں سے ہٹائے، میں بھی چہرے انور کا دیدار کروں۔ ابو بکر نے اس ایڑی کے اوپر اس کے سوراخ کے اوپر ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ آتا ہے اور ان کو ڈنگ مارتا ہے، ابو بکر کو درد محسوس ہوتا ہے جسم کے اندر، زہر پھیلتا ہے جسم کے اندر، لیکن برداشت کی، اس وجہ سے اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دی، اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، باڈی موومنٹ اس وجہ سے ابو بکر نے نہیں کی کہیں نبی علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اگر یہی فکر امت کو ہوتی کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، اس کام کے کرنے کے بعد میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، اس کام کو تو شریعت اسلامیہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر یہ فکر امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہوتی، امت مسلمہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کامران ہوتی، آخرت کے اندر بھی یہ کامیابی اور کامرانی کے عروج پر ہوتی۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی کہ کرا جی اگر ایک کام نہ کیتا تو لوگ کی آکسن جی میں کہ کرا جی میں چارم نہ دیتا تو ہم سائے آکسن اس کو کے جا سانا، اس کا پے، اس کا دادا، یہ اس کی ماں، یہ اس کا بڑا پرا، اتنی جائیداد، اتنا پیسہ، اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گیا، مگر اس کو چارم نہ کیتا، میں نہ کیتا تو لوگ آکسن گیا وہ سنہ کمایا سکتا، پھر بھی اس چارم نہ کیتا مجھو آکسن اس کو کے بڑے ہی نہیں۔ کڑیاں سی خواتین کرا دیا کہ جس بے ابھی گیتنا اسی تو سو بے کوئی بے آکسی اور ان واقعے گیا کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم نے اپنی مرضی کو دین بنا لیا، ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دیا، ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چھریاں چلا دی۔ تو خیر ابو بکر اور نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر ہیں، جب ڈنگ والا سانپ نے برداشت نہ ہوا، حرکت نہیں کی، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پڑتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک ایڑی کے اوپر لگایا۔
جب یہ کفار مکہ پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے غار ثور کے پاس پہنچے، فرمایا یہاں سے اندر یہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کیسا نظام کرنا تھا۔ اللہ رب العزت جب بندوبست کرنے پر آتے ہیں، کسی کو بچانے پر آتے ہیں، تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کسی کو بچا دیا۔ جب سارے لوگ کسی کو مارنے پر تل جائیں، اللہ بچانے پر آ جائے تو سارے لوگ کسی کو مار نہیں سکتے۔ جب اللہ مارنے پر آ جائے تو سارے لوگ بچاتے رہے تو پھر بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ جب اللہ رب العزت کسی کو عزت دینا چاہے، سارے لوگ ذلیل کرنا چاہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو سارے لوگ مل کر عزت نہیں دے سکتے۔ اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہے، سارے لوگ مل کر نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ اللہ کسی کو نقصان کے اندر، گھاٹے کے اندر ڈالنا چاہے، سارے لوگ مل کر اس کو نقصان دیتے رہے، اللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ کرے گا، اس کا بلا ہی بلا کرے گا۔ تو بزرگ جب کفار مکہ ان کے پاؤں کی نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ یہیں سے اندر یہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت کا نظام یہ کیا کہ وہاں کبوتری سے اس سے کہا، بکری سے کہا اس کے منہ پر، غار ثور کے منہ پر جالا بنا دو، اور کبوتری سے کہا آپ وہاں بیٹھ کر تین کے جمع کر کے گھونسلہ بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر انڈے دے دو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو قدم محسوس ہوتے ہیں کہ کوئی چل کر آیا ہے، لیکن یہاں سے اندر اگر کیا ہوگا تو یقیناً یہ جالا بھی ٹوٹا ہوگا اور کبوتری بھی یہاں نہ بیٹھتی، اس کا مطلب ہے وہ یہاں سے اندر نہیں گے، لہٰذا واپس چلو۔ تو اللہ رب العزت نے یوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ اچھا، جب ابوبکر نے کفار مکہ کو غار ثور کی طرف قریب آتے ہوئے دیکھا تو ابوبکر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قریب آ رہا ہے۔ آپ نے تسلی دی، آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، ان لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یوں اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی۔ تو جب وہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے۔ میں نہ سمجھوں کہ میں نے جامعہ چھوڑ دی تو جامعہ بند ہو جائے گی، کمیٹی صدر یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ صدری چھوڑ دی تو مسجد کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، میں نے صدری چھوڑ دی تو مدرسے کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دین صرف اللہ کا محتاج ہے اور وہ اس کی بقا کے لیے کس کو استعمال کرے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ باقی چیزیں ہیں بزرگوں، بدشگونیاں ہم نے پیدا کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے صبح سویرے میرے منہ بلی لگی جی، میرا پورا دن خراب گزرا جی۔ کوئی کہتا ہے میرے منہ جو ہے الو لگ گیا جی، یہ کچھ ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یار مرغی نے چھوٹا انڈا دے دیا تو اب کچھ ہو جائے گا۔ کوئی کہتے ہیں جی مرغے نے رات کو اذان دے دی تو کچھ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بدشگونیاں ہیں، اور حدیث کہتی ہے ہتھیار شرک، بدفعلی لینا شرک کی باتوں میں سے ہے۔ تو مرغا اذان اس لیے دیتا ہے جب اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے کہا ہے جب مرغا اذان دے تو آپ نے اس وقت اللہ انی اسألک من فضلک پڑھ کے اللہ سے اللہ کا فضل طلب کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونیاں ہیں اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شر کا مالک بھی اللہ ہے، وہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں یقین نہیں رکھنا، ہمیشہ اپنا یقین اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے، اسی سے ڈرتے رہنا ہے، اسی سے مانگتے رہنا ہے، اسی کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ان چند باتوں کو اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔